السلام علیکم ناظرین۔ بلتی تبتی نسل کے لوگ ہیں جو پاکستان کے زیر انتظام علاقے بلتستان اور انڈیا کے زیر انتظام علاقے لداخ میں آباد ہیں۔ بلتیوں کے ابتدا کے حوالے سے کوئی مستند روایات نہیں ملتی، تاہم 2 صدی قبل مسیح میں سکندریہ دور کے ماہر فلکیات اور جغرافیہ دان پیٹولیمی نے بیالتی نامی علاقے کا ذکر ضرور کیا ہے۔ موجودہ خپلو اور کھرمن کے باشندے تبت کے علاقے خم سے ہجرت کر کے چھربٹ کے راستے سے خپلو میں آئے تھے۔ اسی علاقے کی نسبت سے ان کو خمپا کہتے تھے۔ 686 عیسوی میں تبت کے بادشاہ نے بلتستان پر قبضہ کیا، پھر صدیوں تک بلتستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم رہا جس پر راجاؤں کی حکومت ہوا کرتے تھے۔ 10th سنچری میں تبتی بادشاہت ٹوٹنے کے بعد خپلو پر یبگو خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ 11th سنچری میں بلتستان 3 بادشاہتوں یعنی اسکردو، شیگر اور خپلو میں تقسیم رہا۔ 1190 میں اسکردو میں مقپون خاندان کے بانی ابراہیم شاہ کی حکومت قائم ہوئی۔ اس شاہی خاندان نے اسکردو پر 700 سال یعنی 1800 تک حکومت کی۔ 14ویں صدی تک بلتستان کے باشندے بدھ مت مذہب کے پیروکار تھے۔ اس کے بعد ایرانی مبلغین بلتستان تشریف لائے، انہوں نے یہاں پر تبلیغ شروع کی۔ 18ویں صدی تک یہاں کی اکثریت آبادی اسلام قبول کر چکے تھے۔ 1586 میں جب مغلوں نے کشمیر فتح کیا تو علی شیر خان انچن کے دادا غازی میر نے مغلوں سے رابطہ قائم کر کے اپنی حکومت جاری رکھی۔ 17th سنچری کے آغاز میں ہی علی شیر خان انچن نے خپلو پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور یہاں کی انتظامی امور سنبھالنے کے لیے ایک گورنر مقرر کیا۔ 1633 عیسوی میں علی شیر خان انچن کے وفات کے بعد ان کی وارثوں میں پھوٹ پڑا، اس طرح مقپون خاندان زوال کا شکار ہو گئے۔ 1840 عیسوی میں ڈوگروں نے اس خطے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ ڈوگرا کمانڈر زوراور سنگھ نے خپلو پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت خپلو کے گورنر یلہین کریم تھے، جنہوں نے 1820 سے یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ ڈوگرا حکومت جموں کے سکھ بادشاہ کے ماتحت تھے۔ 1857 میں جب برصغیر مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تو یہاں پر بھی انہی کی انڈائریکٹ حکومت قائم ہوئی۔ ڈوگروں نے تقسیم ہندوستان یعنی 1947 تک بلتستان پر حکومت کی، جو کہ تقریباً 107 سال بنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بلتی باشندے منگول لشکر کی اولادیں ہیں جو اوٹمن امپائر سے شکست کے بعد گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں فرار ہوئے تھے۔ اس دعوے کے پیچھے کوئی اتھینٹک پروف نہیں ہے، کیونکہ منگولوں کے عروج کا دور عثمانی خلافت کے عروج سے پہلے کی ہے۔ اگرچہ ان دونوں امپائرز کے درمیان جنگیں ہوئی تھی، لیکن چھوٹی پیمانے پر ہوئی، جس میں منگولوں کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی۔ تاہم مصر کے مملوک سلطنت نے منگولوں کو کئی جنگوں میں شکست دی تھی اور منگول سپاہی فرار ہو گئے تھے، لیکن یہ بات 14th سنچری کی ہے۔ اس وقت بلتستان میں کئی قبیلے آباد تھے، تاہم یہ بات یقیناً حقیقت ہے کہ بلتستان، لداخ، تبت اور منگولیا کے باشندے تقریباً ایک ہی نسل کے ہیں۔ ان کے فزیکل اپیرنس، فیس ڈیزائن، لینگویج اور ایکسنٹس میں کئی عوامل مشترک ہیں۔